اگر آپ لکھنؤ، اس کی تاریخ اور اس کے ماضی میں ہونے والے دلچسپ واقعات کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں اور ساتھ ہی لکھنؤ کی دن بدن بدلتی ہوئی شکل اور حالات کے بارے میں بھی متعارف ہونا چاہتے ہیں تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کرنے کی زحمت گوارا کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی کلک کریں تاکہ نیا ویڈیو اپلوڈ ہوتے ہی اس کی انفارمیشن آپ کے پاس پہنچ جائے۔ اب اسی علاقے کی ایک مشہور جگہ جسے ہم غلام حسین کے پل کے نام سے جانتے ہیں اس کے بارے میں بھی بتانا ضروری ہے۔ چوک ختم ہونے پر زمین کا طبقہ پست ہونا شروع ہوتا ہے اور سارا پانی برساتی روزانہ لوگوں کی ضرورتوں کا سرکٹے نالے میں گرتا ہے۔ اب بارش کے زمانے میں راستہ بند ہو جاتا تھا۔ منصور نگر جانے کے لیے راہ میں ایک پختہ پل کی ضرورت تھی جس کو غلام حسین نے بنوایا۔ نہیں کہا جا سکتا غلام حسین کس عہد کے آدمی تھے۔ غلام حسین نام کے کئی لوگ ایسے ہوئے ہیں جن کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہی اس پل کے بنانے والے تھے۔ عہد سعادت علی خاں میں غلام حسین چکلا دار تھے اور سلطان پور میں ان کا قیام تھا۔ نمبر 2، غلام حسین اصفہانی، یہ دونوں شخص ہم عصر تھے۔ مؤخر الذکر کے والد کا نام مرزا محمد اسماعیل اصفہانی تھا۔ ان کی مہر میں یہ عبارت تحریر تھی: غلام حسین خاں بہادر ثابت جنگ، 1217 ہجری، صاحب تصنیف تھے۔ غلام حسین سائنس مین کے امام باڑے کا قیصر باغ میں بھی پتہ ملتا ہے۔ چوتھے نمبر پہ داروغہ غلام حسین۔ پانچویں غلام حسین جو عہد غازی الدین حیدر میں ہوئے تھے، کوکب تخلص تھا اور قصبہ جائس میں ان کی بنوائی ہوئی ایک جامع مسجد اور پختہ حویلی شاید ابھی تک موجود ہے۔ پل غالباً انہی کا بنوایا ہوا ہے۔ چھٹے نمبر میں منشی غلام حسین اور ساتویں نمبر میں میل غلام حسین بانکے۔ تاریخ کی کتابوں میں مجاور درگاہ حضرت عباس نے کوشش کر کے اپنا بیان قلم بندہ کروایا۔ ان کو علم سینہ اور خاندانی معلومات سے پتہ ہے کہ غلام حسین کا پل جن کا ہے وہ سید اور بانکوں میں تھے۔ ان کے زمانے کے اکثر بانکے ان کے نام لیوا یا شاگرد تھے اور سب ان کا کلمہ پڑھتے تھے۔ ان کو کسی موقع پر روپے کی ضرورت ہوئی اور مہاجن کے یہاں گئے۔ وہ یہ دیکھ کر ڈر کے مارے کانپنے لگا۔ فرمایا مجھے 5000 روپے کی ضرورت ہے، فلاں دن اور تاریخ کو دے دوں گا۔ اس نے بہت ادب سے کہا حضور آپ کے خود تشریف لانے کی ضرورت نہ تھی، کسی کو بھیج دیتے۔ انہوں نے ایک ڈبیا بھی دی اور کہا کہ اس کو رکھ لو۔ میر صاحب روپیہ لے کر گھر آئے اور جب ادائیگی کا وقت آیا تو مہاجن کے یہاں حسب وعدہ پہنچ گئے اور اپنی ڈبیا طلب کی اور روپیہ سامنے واپس کر دیا۔ مہاجن نے روپیہ لیا اور ڈبیا جو کھولی تو اس میں کچھ نہ تھا، تو وہ اس کی روح پر بن گئی کہ خالی ڈبیا کے عوض انہوں نے اتنا روپیہ دے دیا۔ اگر یہ کہیں گے تو تاوان دینا پڑے گا۔ میر صاحب نے مضطرب دیکھ کر تشفی دی اور کہا ڈرو نہیں، اس میں میری مونچھ کا ایک بال ہے، وہ موجود ہے، یہ روپیہ اسی کی قیمت ہے۔ منشی غلام حسین جائسی 3 بھائی تھے، غلام حسن، غلام حسین، غلام رضا۔ ہر ایک کو سلطنت اودھ سے تعلق تھا۔ غلام حسن اتالیقوں میں کسی ڈیڑھی پر مقرر تھے۔ منشی غلام حسین کی قبر پکے تالاب کے قریب جائس میں موجود ہے اور ان کے دونوں غلاموں عبداللہ اور عبدالحسین کی قبریں بھی ان کے ساتھ ہیں۔ اس پل پر قدسیہ بیگم زوجہ نصیر الدین حیدر بہادر کی ماں کا عالی شان مقام تھا، جہاں وہ قدسیہ بیگم کے زہر کھانے کے بعد اپنے نواسے میرن کو لے کر جو قدسیہ بیگم کے شوہر اول تھا چلی آئی تھی۔ داروغہ غلام حسین معتمد دولہ کے خیر خواہوں میں تھے۔ جب معتمد دولہ کی رہائی ہوئی تو غلام حسین ہی بادشاہ کی طرف سے حال کو آئے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ غلام حسین کا امام باڑی بھی یہاں تھا۔ چنانچہ کمہار کا چاک اس مقام پر چلتا ہے اور کمہار کے بال بچے جس گوشے میں رہتے ہیں
وہی آثار قدیمہ امام ماڑے کے ہیں۔ غلام حسین کی مسجد کا ذکر بھی آگے آئے گا۔